السلام علیکم، میرا نام ہے جہانزیب جان اور کریکٹ ناؤ پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سیریز میں ہم ویکلی بیس پر کرنٹ افیئرز کو سٹڈی کریں گے۔ ہر ویڈیو 2 سیکشنز پر مشتمل ہوگی جن میں نیشنل یعنی قومی اور انٹرنیشنل یعنی بین الاقوامی نیوز کور کی جائیں گی۔ ہر خبر سے متعلق ضروری معلومات اور اس کی ڈیٹ سلائیڈ میں مینشن ہوگی۔ مزید وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم 1 مارچ سے 7 مارچ تک ہونے والے واقعات پر نظر ڈالیں گے۔ فرسٹ نیوز از پاکستان's first ever digital population and housing census will begin across the country from 1 March۔ 1 مارچ سے پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری شروع ہو چکی ہے۔ حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ اس پروسیس میں 1,21,000 فیلڈ ورکرز حصہ لیں گے۔ 1 اپریل کو اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد کونسل آف کامن انٹرسٹ کی اپروول کے ساتھ 30 اپریل کو پبلش کر دیا جائے گا۔ Second news is Supreme Court orders Election Commission Pakistan to hold elections in 90 days in Punjab and KPK۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پنجاب اور کے پی کے میں 90 دن میں الیکشن کرانے کا حکم دیا۔ یہ کیس 5 رکنی لارجر بینچ نے سنا، جس میں چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مظہر نے حمایت میں اور جسٹس منصور علی شاہ اور جمال خان مندوخیل نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ یہ فیصلہ آرٹیکل 224 کے سیکشن 2 کے تحت دیا گیا، جس کے مطابق قومی یا صوبائی اسمبلی تحلیل ہونے کی صورت میں 90 دن کے اندر الیکشن کرانا لازمی ہے۔ تھرڈ نیوز از بلوچستان کلچر ڈے از آبزروڈ ایچ ایئر آن 2 مارچ۔ پاکستان میں ہر سال 2 مارچ کو بلوچ کلچر ڈے منایا جاتا ہے۔ فورتھ نیوز از محمد صادق ریزائنز ایز پاکستان اسپیشل انوائے ٹو افغانستان۔ افغانستان میں تعینات پاکستان کے مخصوص نمائندے محمد صادق نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ 3 سال بطور مخصوص نمائندہ سرو کرنے کے بعد بدھ کے روز انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اب وہ اپنی بقیہ زندگی باغبانی اور مطالعے میں گزارنا چاہیں گے۔ 5ویں خبر ہے بسمہ معروف اسٹیپ ڈاؤنز ایز پاکستانز نیشنل ٹیم کیپٹن۔ پاکستان وومن ٹیم کی کپتان بسمہ معروف نے کپتانی سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ نیا چیمپئن شپ سائیکل ابتدائی مرحلے میں ہے اور 2024 کے T20 ورلڈ کپ میں بھی 1 سال باقی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ نئی کپتان آئے اور اپنی ٹیم کو تیار کرے۔ بہرحال انہوں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ نہیں لی اور بطور پلیئر مزید پاکستان کو سرو کرتی رہیں گی۔ 6th نیوز از ملک عبد الولی کاکڑ اپوائنٹس ایز گورنر بلوچستان۔ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی نے پرائم منسٹر شہباز شریف کی ہدایت پر جمعے کے روز ملک عبد الولی کاکڑ کو بلوچستان کا نیا گورنر تعینات کر دیا۔ 7th نیوز از پاکستانی لیجنڈری ایکٹر کوی خان ڈائیڈ آن منڈے ایٹ دا ایج آف 80۔ پاکستانی لیجنڈری ایکٹر کوی خان سوموار کے دن 80 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ آپ کینیڈا میں گردوں کی بیماری کا علاج کروا رہے تھے۔ آپ 1942 میں پشاور میں پیدا ہوئے اور 1952 میں ریڈیو پاکستان سے کیریئر کا آغاز کیا۔ آپ کو 1980 میں پرائڈ آف پرفارمنس اور 2012 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ 8th نیوز از پاکستانی مووی جوائے لینڈ ونز دا بیسٹ انٹرنیشنل فلم ایوارڈ۔ پاکستانی فلم جوائے لینڈ نے 38ویں انڈیپینڈنٹ اسپرٹ ایوارڈ 2023 میں بیسٹ فلم کا ایوارڈ اپنے نام کیا۔ اس فلم کے رائٹر اور ڈائریکٹر سائم صادق ہیں۔ اس فلم کا ٹاپک پاکستان میں ٹرانسجینڈرز کے حقوق پر مبنی ہے۔ 9th نیوز از لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نذیر احمد اپوائنٹڈ ایز دا نیو نیب چیئرمین۔ وفاقی حکومت نے ہفتے کے روز لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نذیر احمد کو نیب یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا نیا چیئرمین مقرر کر دیا۔ اس عہدے کی مدت 3 سال ہے۔ یہ سیٹ گزشتہ ماہ سابق چیئرمین آفتاب سلطان کے استعفے کے بعد خالی ہوئی، جو بقول انہوں نے بیرونی مداخلت اور پریشر کی وجہ سے دیا۔ 10th نیوز از پاکستانی شارٹ فلم نور ونز بیسٹ ہیلتھ فلم ایوارڈ ایٹ کینس فلم فیسٹیول فرانس۔ پاکستانی شارٹ فلم نور نے فرانس میں منعقد ہونے والے کینس فلم فیسٹیول میں بیسٹ ہیلتھ فلم کا ایوارڈ جیتا۔ یہ فلم عمر عادل نے ڈائریکٹ کی اور اس کی سٹوری ایک ایسی اسٹوڈنٹ کے گرد گھومتی ہے جو کمزور نظر کے باعث مختلف پرابلمز فیس کر رہی ہے۔ 11th نیوز از پاکستان's president says پنجاب polls to be held on April 30۔ سپریم کورٹ کے 90 دن میں الیکشن کرانے کے حکم کے بعد صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے 30 اپریل کو پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کرانے کا حکم دیا۔ 12th نیوز از پاکستان بلڈ فرسٹ 3D کنکریٹ پرنٹر۔ نسٹ یونیورسٹی کے اسٹرکچرل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس نے پاکستان کا پہلا 3D کنکریٹ پرنٹر ڈیولپ کیا۔ اسٹوڈنٹس کے گروپ میں راجہ دلاور ریاض، اسامہ ماجد، عمار علی اور محمد فیضان شامل ہیں۔ 13th نیوز از 3 پاکستانی امریکن رنرز ون 6 اسٹار فنیشر میڈل ایٹ ٹوکیو میراتھن 2023۔
3 پاکستانی نژاد امریکن ایتھلیٹس نے ٹوکیو میراتھن 2023 میں 6 سٹار فنیشر میڈل اپنے نام کر کے ملک کا نام روشن کیا۔ میراتھن ونر ڈاکٹر سلمان خان کا کہنا ہے کہ وہ پیرس اولمپک 2024 میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں۔ 14th نیوز از سعودی پرنس لانچ $100 ملین ٹیک ہاؤس ان اسلام آباد۔ سعودی پرنس فہد بن منصور ال سعود نے پاکستان کے شہر اسلام آباد میں $100 ملین کا ٹیک ہاؤس لانچ کیا۔ اب انٹرنیشنل نیوز پر نظر ڈالتے ہیں۔ 15th نیوز از زیرو ڈسکریمنیشن ڈے از آبزروڈ ایچ ایئر آن 1 مارچ۔ 1 مارچ کو انٹرنیشنلی زیرو ڈسکریمنیشن ڈے منایا جاتا ہے۔ اس سال کا تھیم سیو لائیوز ڈیکریمنلائز تھا۔ پہلی مرتبہ 2015 میں یہ دن منایا گیا تھا۔ 16th نیوز از ورلڈ سول ڈیفنس ڈے از آبزروڈ ایچ ایئر آن 1 مارچ۔ 1 مارچ کو ہی ورلڈ سول ڈیفنس ڈے بھی منایا جاتا ہے۔ اس سال کا تھیم یونیفائنگ دا ورلڈز لیڈنگ انڈسٹری اسپیشلسٹ فار دا سیکورٹی آف فیوچر جنریشنز تھا اور پہلی مرتبہ یہ دن 1990 میں منایا گیا تھا۔ 17th نیوز از بولا تینوبو ونز کنٹروورشل نائجیرین پریزیڈینشل الیکشن۔ بولا تینوبو نے نائجیریا میں ہونے والا پریزیڈینشل الیکشن جیت لیا۔ 18th نیوز از قطر ایئر ویز اپوائنٹس بالی ووڈ آئیکن دیپیکا پڈوکون ایز گلوبل ایمبیسڈر۔ قطر ایئر ویز نے بالی ووڈ ایکٹریس دیپیکا پڈوکون کو گلوبل ایمبیسڈر منتخب کیا ہے۔ 19th نیوز از دا 49th G7 سمٹ ول بی ہیلڈ ان جاپان۔ G7 کا 49th سمٹ جاپان کے شہر ہیروشیما میں منعقد کیا جائے گا۔ G7 انٹر گورنمنٹل پولیٹیکل فورم ہے جس میں 7 ممالک کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، یونائٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ اسٹیٹس شامل ہیں۔ 20th نیوز از موزمبیک از پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل فار دا منتھ آف مارچ 2023۔ مارچ 2023 کے لیے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی صدارت موزمبیک کے پاس رہے گی۔ انہیں یہ اعزاز پہلی مرتبہ ملا ہے۔ موزمبیک کے پولیٹیشین پیڈرو کومیزاڈو افونسو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ ہوں گے۔ 21st نیوز از ویتنام پارلیمنٹ الیکٹس وو وینگ تھانگ ایز نیو پریزیڈنٹ۔ ویتنام پارلیمنٹ نے وو وینگ تھانگ کو نیا پریزیڈنٹ منتخب کر لیا۔ 22nd نیوز از انڈیا رینکڈ ورسٹ کنٹری ان انٹرنیٹ فریڈم۔ انٹرنیٹ فریڈم کے حوالے سے انڈیا دنیا کا بدترین ملک قرار دیا گیا۔ انڈیا لگاتار 5 سالوں سے پہلی پوزیشن پر براجمان ہے۔ اس کا مین ریزن بار بار کیے جانے والے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنز ہیں۔ پوری دنیا میں 187 انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنز کیے گئے جن میں سے 84 صرف انڈیا کے ہیں اور ان میں سے بھی زیادہ تر یعنی 49 ٹائم مقبوضہ جموں کشمیر میں کیے گئے۔ 23rd نیوز از ورلڈ وائلڈ لائف ڈے از آبزروڈ ایچ ایئر آن 3 مارچ۔ ورلڈ وائلڈ لائف ڈے 3 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ اس سال کا تھیم پارٹنرشپ فار وائلڈ لائف کنزرویشن تھا۔ یہ دن پہلی مرتبہ 2014 میں منایا گیا۔ 24th نیوز از ورلڈ اوبیسٹی ڈے از آبزروڈ ایچ ایئر آن 4 مارچ۔ ہر سال 4 مارچ کو موٹاپے کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس سال کا تھیم چینجنگ پرسپیکٹیو لیٹس ٹاک اباؤٹ اوبیسٹی تھا اور پہلی مرتبہ 2015 میں یہ دن منایا گیا۔ 25th نیوز از فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری 2 پروفیشنل پیراگلائڈرز ٹام اینڈ ہیراکیو ہیو فلون کلوز ٹو دا سمٹ آف K2۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ 2 پیراگلائڈرز ٹام اینڈ ہیراکیو نے K2 کی چوٹی کے قریب گلائڈنگ کر کے تاریخ رقم کر دی۔ 26th نیوز از ACF کنفرز گرینڈ ماسٹر ڈی گوکیش ود پلیئر آف دا ایئر ایوارڈ۔ ایشین چیس فیڈریشن نے انڈین گرینڈ ماسٹر ڈی گوکیش کو پلیئر آف دا ایئر کے ایوارڈ سے نوازا۔ پچھلے سال انہوں نے ایلو ریٹنگ میں 2700 پوائنٹس کا مائل سٹون اچیو کیا۔ یہ مارکہ انجام دینے والے انڈیا کے 6th اور ینگسٹ پلیئر ہیں۔ 27th نیوز از کجا کلاس پارٹی ون ایسٹونیاز جنرل الیکشن۔ ایسٹونیا میں ہونے والے جنرل الیکشن میں کجا کلاس کی پارٹی نے ایک بار پھر فتح حاصل کر لی۔ 28th نیوز از 5th یونائٹڈ نیشن کانفرنس آن دا لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز ول بی ہیلڈ ان قطر۔ 5 سے 9 مارچ کے دوران قطر کے شہر دوحہ میں یونائٹڈ نیشنز کی 5ویں لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں 46 ممالک منتخب ہوئے اور پاکستان کی نمائندگی پرائم منسٹر شہباز شریف نے کی۔ 29th نیوز از کویتس کراؤن پرنس ری اپوائنٹس شیخ احمد نواف الصباح ایز پرائم منسٹر۔ کویت کے کراؤن پرنس نے شیخ احمد نواف الصباح کو دوبارہ پرائم منسٹر منتخب کر دیا۔ 30th نیوز از اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشن رپورٹ یورینیم پارٹیکلز انریچڈ to 83.7% فاؤنڈ ان ایران۔ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق 83.7% کشید یورینیم کے پارٹیکلز ملے ہیں۔ BBC کے مطابق اس معاملے پر انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے ایران سے وضاحت طلب کی ہے۔ 31st نیوز از 345 million people will be
فوڈ انسیکیور ان 2023. ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق 2023 میں 34.5 کروڑ لوگ غذائی قلت کا سامنا کریں گے، جو کہ 2020 کے کمپیریزن میں 20 کروڑ زیادہ ہیں۔ 32nd نیوز از UAE پاسپورٹ رینکڈ موسٹ پاورفل ان دا ورلڈ نومڈ کیپٹلسٹ۔ نومڈ کیپٹلسٹ کی رپورٹ کے مطابق یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا پاسپورٹ دنیا کا اسٹرانگسٹ پاسپورٹ قرار دیا گیا۔ نمبر 2 پر لگزمبرگ، نمبر 3 پر سوئٹزرلینڈ، نمبر 4 پر آئرلینڈ اور نمبر 5 پر پرتگال موجود ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم 8 مارچ سے 14 مارچ تک ہونے والے اہم واقعات پر نظر ڈالیں گے۔ فرسٹ نیوز از پنجابی کلچر ڈے از آبزروڈ ان پاکستان ایچ ایئر آن 14 مارچ۔ پاکستان میں 14 مارچ کو پنجابی کلچر ڈے منایا گیا۔ سیکنڈ نیوز از عورت مارچ از آبزروڈ ان پاکستان ایچ ایئر آن 8 مارچ۔ پاکستان میں ہر سال 8 مارچ کو عورت مارچ کا دن منایا جاتا ہے، مگر اس سال اتوار کی چھٹی کی وجہ سے 12 مارچ کو منایا گیا۔ تھرڈ نیوز از عدنان ٹیراں والا ونز رستم پنجاب دنگل۔ 10 مارچ کو جشن بہاراں فیسٹیول میں رستم پنجاب دنگل لڑا گیا، جس میں عدنان ٹیراں والا نے شاہد پوچاڑ کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ فورتھ نیوز از 9 سیکیورٹی مین مرٹائرڈ ان بولان سوسائڈ اٹیک۔ بلوچستان کے شہر بولان میں ہونے والے خودکش حملے میں 9 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ یہ اٹیک میلے سے واپس آتے ہوئے سیکیورٹی اہلکاروں کی گاڑی پر کیا گیا۔ ففتھ نیوز از دا ایڈیٹر آف ڈیلی ایکسپریس طاہر نجمی پاسڈ اوے آن فرائیڈے آفٹر اے شارٹ النس، رپورٹڈ ایکسپریس نیوز۔ جمعے کے روز ڈیلی ایکسپریس کے ایڈیٹر طاہر نجمی مختصر علالت کے بعد وفات پا گئے۔ سکس نیوز از نیشنل پالیسی فارمولیٹڈ ٹو ٹیکل ایئر پولوشن۔ وفاقی حکومت نے ایئر پولوشن سے ٹیکل کرنے کے لیے نیشنل کلین ایئر پالیسی متعارف کروائی۔ سیونتھ نیوز از پاکستان ریلیزز 22 ایئر ریکارڈ آف توشہ خانہ گفٹس۔ حکومت پاکستان نے 22 سالہ توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلش کر دیا۔ حکومتی عہدیداران کو بیرون ملک سے ملنے والے تحائف کی کلیکشن رکھنے والے ادارے کو توشہ خانہ کہتے ہیں۔ ایٹتھ نیوز از شاداب ٹو لیڈ نیو لک پاکستان ٹیم اگینسٹ افغانستان۔ افغانستان کے خلاف T20 سیریز کے لیے سینئر کھلاڑیوں بشمول بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین افریدی، حارث رؤف اور فخر زمان کو ریسٹ دیا گیا، اور نئے کھلاڑیوں جن میں احسان اللہ، طیب طاہر، زمان خان اور سائم ایوب کو موقع دیا گیا۔ اس ینگ ٹیم کے کیپٹن شاداب خان ہوں گے۔ نائنتھ نیوز از پاکستان ونز انڈر 14 ٹرافی ایٹ انٹل اوپن کراٹے چیمپئن شپ۔ سری لنکا کے گیل سپورٹس کمپلیکس میں 25ویں کینشو انٹرنیشنل اوپن کراٹے چیمپئن شپ منعقد ہوئی، جس میں پاکستان کی ٹیم جن میں اناہیتا فاطمہ، ایانا نوئل اور آئرہ عادل نے گولڈ میڈل جیتا۔ 10th نیوز از نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ ایشوڈ فار عمران خان ان 2 کیسز۔ ہائی کورٹ کی طرف سے عمران خان کے 2 کیسز جن میں توشہ خانہ اور خاتون جج کو تھریٹ کرنے کے کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ 11th نیوز از انٹرنیشنل وومن ڈے از آبزروڈ ایچ ایئر آن 8 مارچ۔ 8 مارچ کو پوری دنیا میں وومنز ڈے منایا جاتا ہے۔ اس سال کا تھیم ڈیجیٹل انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی فار جینڈر ایکویلٹی تھا۔ یہ دن پہلی مرتبہ 1911 میں سیلیبریٹ کیا گیا۔ 12th نیوز از ورلڈز کڈنی ڈے از آبزروڈ ایچ ایئر آن 2nd ٹیوزڈے ان مارچ۔ ہر سال مارچ کے 2nd ویک کے ٹیوزڈے کو ورلڈز کڈنی ڈے منایا جاتا ہے۔ اس سال یہ دن 9 مارچ کو منایا گیا۔ اس سال کا تھیم کڈنی ہیلتھ فار آل، پریپیرنگ فار ان ایکسپیکٹڈ سپورٹنگ دا ولنریبل تھا۔ 13th نیوز از انٹرنیشنل ڈے آف ایکشن فار ریورز از آبزروڈ ایچ ایئر آن 14 مارچ۔ 14 مارچ کو دنیا بھر میں انٹرنیشنل ڈے آف ایکشن فار ریورز منایا گیا، جس میں دریاؤں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ اس سے پہلے یہ دن ڈے آف ایکشن اگینسٹ بگ ڈیمز کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 14th نیوز از انٹرنیشنل پائی ڈے از آبزروڈ ایچ ایئر آن 14 مارچ۔ 14 مارچ کو ہی انٹرنیشنل پائی ڈے، جسے میتھمیٹکس ڈے بھی کہا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ پائی ایک میتھمیٹیکل سمبل ہے جس کی ویلیو 3.14 ہے، اور مارچ 14 بھی اسی طرح یعنی 314 لکھا جاتا ہے، تو اسی مناسبت سے اس دن کو پائی ڈے منایا جاتا ہے۔ اس دن کو 1988 میں لیری شاہ نے انٹروڈیوس کروایا۔ 15th نیوز از انڈین ایکٹر ستیش کوشک پاسڈ اوے۔ انڈین لیجنڈری ایکٹر ستیش کوشک 66 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انہوں نے بہت سی انڈین موویز میں کام کیا، مگر مسٹر انڈیا میں کیلنڈر اور دیوانہ مستانہ میں پپو پیجر کا کردار انہیں امر کر گیا۔ 16th نیوز از چائناز شی جن پنگ اوارڈڈ 3rd ٹائم ایز پریزیڈنٹ۔ چائنا کے شی جن پنگ لگاتار تیسری مرتبہ چائنا کے پریزیڈنٹ منتخب ہو گئے۔ 17th نیوز از لی کیونگ بیکم 8th پریمیئر آف چائنا۔
لی کیونگ چائنا کے 8th پریمیئر الیکٹ ہو گئے ہیں. ان کے فارمر پریمیئر کا نام لی کی کیونگ تھا. 18th نیوز از یوکرینز رائٹس گروپ ٹروتھ ہونڈز ون نارویگین پرائز. یوکرینز رائٹ گروپ ٹروتھ ہونڈز جنہوں نے یوکرین رشیا وار میں ہونے والے وار کرائمز پر ڈاکومنٹریز بنائیں، انہیں ناروے کے شیخروف فریڈم ایوارڈ سے نوازا گیا. شیخروف فریڈم ایوارڈ 1980 میں سوویت سائنٹسٹ اینڈ نوبل پرائز ونر اینڈریو شیخروف نے اسٹیبلش کیا. 19th نیوز از رشیا فائرز ہائپر سونک کنزل میزائل ان یوکرین. ریسنٹلی رشیا نے یوکرین میں ہائپر سونک میزائل فائر کیا جس کا نام KH-74M2 یا کنزل میزائل ہے. یہ 6th جنریشن نیوکلیئر کیپیبل ویپن ہے. اس کی سپیڈ 12,350 کلومیٹر پر آور اور رینج 1500 سے 2000 کلومیٹر ہے. 20th نیوز از ایران اینڈ سعودی عربیہ ایگری ٹو ریسٹور ریلیشنز. ایران اور سعودی عربیہ نے لمبے عرصے کے بعد دوبارہ تعلقات کو بحال کرنے پر رضامندی ظاہر کی. 21st نیوز از سعودی عربیہ مارکس فلیگ ڈے فار فرسٹ ٹائم. 11 مارچ کو سعودی عربیہ نے پہلی مرتبہ فلیگ ڈے سیلیبریٹ کیا. 22nd نیوز رام چندرا پوڈل الیکٹڈ ایز نیو نیپال پریزیڈنٹ. رام چندرا پوڈل نیپال کے تیسرے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے. ان سے پہلے پریزیڈنٹ کا نام بدیا دیوی بھنڈاری ہے جن کی مدت 12 مارچ کو ختم ہوگی. 23rd نیوز از ITB برلن 2023 انڈیا ونز گولڈن سٹی گیٹ ایوارڈ. ITB ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے جہاں ٹریول اور ٹورزم کو پروموٹ اور سپورٹ کیا جاتا ہے. اس ایونٹ میں انڈیا نے گولڈن سٹی گیٹ ٹورزم ایوارڈ 2023 جیتا. 24th نیوز از اکیڈمی ایوارڈ 2023 اناؤنسڈ آن 12 مارچ. 12 مارچ کو امریکہ کی اسٹیٹ لاس اینجلس کے ڈولبے تھیٹر میں اکیڈمی ایوارڈ کا 95th ایڈیشن اناؤنس ہوا. اسے عموماً آسکرز ایوارڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ ایوارڈ پہلی مرتبہ 1930 میں ریڈیو پر اور 1953 میں ٹی وی پر براڈ کاسٹ ہوا. 25th نیوز از بیسٹ پکچر ایوارڈ گوز ٹو ایوری تھنگ ایوری ویئر آل ایٹ ونس. بیسٹ پکچر کا ایوارڈ امریکن کامیڈی ڈرامہ فلم ایوری تھنگ ایوری ویئر آل ایٹ ونس کو ملا. اس کے رائٹر اور ڈائریکٹر ڈینیل وان اور ڈینیل شینرٹ ہیں. 26th نیوز از بیسٹ ڈائریکٹر ایوارڈ گوز ٹو ڈینیل وان اینڈ ڈینیل شینرٹ. بیسٹ ڈائریکٹر کا ایوارڈ ڈینیل وان اور ڈینیل شینرٹ کو ملا. انہیں ڈینیلز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ان کی ایک اور قابل ذکر کامیڈی ڈرامہ مووی سوئز آرمی مین ہے. 27th نیوز از بیسٹ لیڈ ایکٹر ایوارڈ گوز ٹو برینڈن فریزر. بیسٹ لیڈ ایکٹر کا آسکر ایوارڈ برینڈن فریزر کو دا ویل فلم میں شاندار کارکردگی پر ملا. انہوں نے دا ممی سیریز کی بدولت دنیا بھر میں شہرت پائی. 28th نیوز از بیسٹ لیڈ ایکٹر ایوارڈ گوز ٹو مشیل یوہ. بیسٹ لیڈ ایکٹر کا آسکر ایوارڈ مشیل یوہ کو ملا. مشیل یوہ کو ایوری تھنگ ایوری ویئر آل ایٹ ونس میں بہترین کارکردگی پر دیا گیا. انہیں آپ نے شینگ چی اور اوتار مووی میں بھی دیکھا ہوگا. 29th نیوز از بیسٹ میوزک ان اوریجنل سانگ کیٹیگری ایوارڈ گوز ٹو ناتو ناتو. بیسٹ اوریجنل سانگ کا آسکر ایوارڈ ساؤتھ انڈین مووی RRR کے گانے ناتو ناتو نے جیتا. اس سانگ کے کمپوزر MM کیراوانی ہیں. 30th نیوز از ایران ٹو بائی Su-35 جیٹ فائٹرز فرام رشیا. ایران نے رشیا سے سخوئی 35 جسے Su-35 فائٹر بھی کہا جاتا ہے خریدنے کا معاہدہ فائنلائز کر لیا ہے. 31st نیوز از ESA فارمنگ آن دا مون سیز یورپین اسپیس ایجنسی. یورپین اسپیس ایجنسی نے چاند پر فارمنگ کا پروجیکٹ شروع کر دیا ہے. یورپین اسپیس ایجنسی کا کہنا ہے کہ وہ جلد چاند پر فارمنگ شروع کرنے والے ہیں. 32nd نیوز از آسٹریلیا US اینڈ UK unveils AUKUS نیوکلیئر سب میرین پلان. 18 ماہ پہلے آسٹریلیا UK اینڈ USA نے پیسیفک اوشن میں چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سیکیورٹی پیکٹ سائن کیا جسے AUKUS یعنی AUKUS کہا جاتا ہے. اب 13 مارچ کو ہونے والی میٹنگ میں نیوکلیئر سب مرین ڈپلوائے کرنے کا ڈیسیجن لیا گیا. 33rd نیوز از شیخ محمد التھانی سون ایز دا پرائم منسٹر آف قطر. شیخ محمد التھانی نے قطر کے نئے پرائم منسٹر کا حلف اٹھا لیا. 34th نیوز از برٹش آرکیٹیکٹ ڈیوڈ چپرفیلڈ ونز دا 2023 پریٹزگر پرائز. برٹش آرکیٹیکٹ ڈیوڈ چپرفیلڈ نے پریٹزگر پرائز 2023 جیت لیا. ان کے فیمس پروجیکٹس سلائیڈ میں مینشن ہیں. پریٹزگر آرکیٹیکچر پرائز ہر سال بیسٹ آرکیٹیکٹ کو دیا جاتا ہے. اسے JA پریٹزگر نے 1979 میں شروع کیا اور 2023 میں اس کا 52nd ایڈیشن منعقد ہوا. اس لیکچر میں ہم 15 مارچ سے 21 مارچ تک ہونے والے اہم واقعات پر نظر ڈالیں گے. فرسٹ نیوز از انٹرنیشنل IP انڈیکس پاکستان رینکڈ 52 in 55 کنٹریز. انٹرنیشنل IP انڈیکس 2023 میں
پاکستان 55 ممالک میں 52ویں نمبر پر آیا ہے۔ یہاں آئی پی کا مطلب انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے۔ یہ رپورٹ یو ایس چیمبرز آف کامرس کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، جس میں دنیا کے 55 بڑے ممالک کی اکانومیز کو ریٹ کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ نیوز از ایس بی پی ایشوز RS50 کوئن ٹو مارک پاکستان سینٹس گولڈن جوبلی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سینٹ کی 50ویں سالگرہ پر 50 روپے کا یادگاری سکہ جاری کیا۔ تھرڈ نیوز از گلوبل ٹیررزم انڈیکس پاکستان رینکڈ 6th ٹاپڈ بائی افغانستان۔ گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2023 کے مطابق افغانستان پہلے اور پاکستان 6 نمبر پر ہے۔ باقی 10 ممالک کی فہرست آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ فورتھ نیوز از پاکستان ورچولی اٹینڈز SCO ٹورزم میٹ ان کاشی۔ شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کی طرف سے ہونے والے تمام ایونٹس اس سال انڈیا ہوسٹ کر رہا ہے، تو اس تناظر میں 17 اور 18 مارچ کو ٹورزم منسٹرز کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں پاکستان نے ورچولی اٹینڈ کیا۔ کاشی شہر کو SCO کا پہلا کلچرل کیپٹل بھی بنایا گیا ہے۔ ففتھ نیوز از لاہور قلندر ونز PSL 2023 ڈیفیٹڈ ملتان سلطان۔ لاہور قلندر نے پاکستان سپر لیگ کے فائنل میں ملتان سلطان کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ سکستھ نیوز از عباس افریدی از دا ہائیسٹ وکٹ ٹیکر آف PSL 2023۔ ملتان سلطان کے فاسٹ بالر عباس افریدی نے پاکستان سپر لیگ میں ہائیسٹ وکٹس حاصل کی۔ انہوں نے 10 میچز میں 23 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ سیونتھ نیوز از محمد رضوان از دا ہائیسٹ رن سکورر آف PSL 2023۔ ملتان سلطان کے ہی کیپٹن اور بیٹر محمد رضوان نے PSL میں ہائیسٹ رن سکور کیے۔ انہوں نے 12 میچوں میں 550 رن بنائے۔ ایٹتھ نیوز از پاکستان آرمی رینکڈ 7th موسٹ پاورفل آرمی ان دا ورلڈ۔ لیٹسٹ رینکنگ کے مطابق پاکستان آرمی دنیا کی 7ویں پاورفل آرمی قرار پائی۔ امریکہ نمبر 1 پر ہے اور باقی 8 ممالک کی فہرست آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ نائنتھ نیوز از ورلڈ کنزیومر رائٹ ڈے از آبزروڈ ایچ ایئر آن 15 مارچ۔ ہر سال 15 مارچ کو ورلڈ کنزیومر ڈے منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کنزیومر کے حقوق کے بارے میں آگاہی پھیلانا ہے۔ اس سال کا تھیم امپاورنگ کنزیومر تھرو کلین انرجی ٹرانزیشن ہے اور پہلی مرتبہ یہ دن 1983 میں منایا گیا۔ 10th نیوز از انٹرنیشنل ڈے ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا از آبزروڈ آن 15 مارچ۔ 2022 میں پرائم منسٹر عمران خان کی کاوشوں کے بعد یونائٹڈ نیشن نے 15 اگست کو انٹرنیشنل ڈے ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا منانے کی سمری منظور کی اور اس سال پہلی مرتبہ یہ دن منایا گیا۔ یاد رہے 15 مارچ کو ہی نیوزی لینڈ کی کرائسٹ چرچ ماسک میں ایک کرسچن انتہا پسند نے فائرنگ کر کے 51 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ اسی مناسبت سے یہ دن سلیکٹ کیا گیا۔ 11th نیوز از گلوبل ریسائکلنگ ڈے از آبزروڈ ایچ ایئر آن 18 مارچ۔ 18 مارچ کو دنیا بھر میں ریسائکلنگ کا ڈے منایا گیا۔ اس سال کا تھیم کریٹیو انوویشن تھا اور پہلی مرتبہ 2018 میں یہ دن منایا گیا۔ 12th نیوز از انٹرنیشنل ڈے آف ہیپینس از آبزروڈ ایچ ایئر آن 20 مارچ۔ 20 مارچ کو دنیا بھر میں ہیپینس ڈے منایا گیا۔ اس سال کا تھیم بی مائنڈفل، بی گریٹفل اینڈ بی کائنڈفل تھا اور پہلی مرتبہ یہ دن 2013 میں منایا گیا۔ 13th نیوز از ورلڈ اورل ہیلتھ ڈے از آبزروڈ ایچ ایئر آن 20 مارچ۔ 20 مارچ کو ہی ورلڈ اورل ڈے آبزرو کیا جاتا ہے۔ اس سال کا تھیم بی پراؤڈ آف یور ماؤتھ تھا اور پہلی مرتبہ 2007 میں یہ دن منایا گیا۔ 14th نیوز از انٹرنیشنل ڈے آف فارسٹ از آبزروڈ ایچ ایئر آن 21 مارچ۔ ہر سال 21 مارچ کو انٹرنیشنل ڈے آف فارسٹ منایا جاتا ہے۔ اس سال کا تھیم فارسٹ اینڈ ہیلتھ تھا اور 2012 میں یہ دن پہلی مرتبہ منایا گیا۔ 15th نیوز از ورلڈز پوئٹری ڈے از آبزروڈ ایچ ایئر آن 21 مارچ۔ 21 مارچ کو ہی دنیا میں پوئٹری ڈے بھی منایا جاتا ہے۔ یہ دن پہلی مرتبہ 1999 میں منایا گیا۔ 16th نیوز از جاپنیز نوبل وننگ ناولسٹ کینزابورو اوئے پاسڈ اوے۔ جاپانی نوبل پرائز ونر کینزابورو اوئے 88 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ 1994 میں انہیں لٹریچر میں نوبل پرائز دیا گیا۔ انہیں ان کے پیسیفسٹ اور اینٹی نیوکلیئر ویوز کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ ان کی مشہور کتابوں میں پرسنل میٹرز اینڈ دا سائلنٹ کرائی شامل ہیں۔ 17th نیوز از SCO چیف جسٹس میٹ بگنز پاکستان اٹینڈز آن لائن۔ شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کی 18ویں چیف جسٹس میٹنگ 10 سے 12 مارچ تک سپریم کورٹ آف انڈیا میں منعقد ہوئی۔ پاکستان نے یہ میٹنگ ورچولی اٹینڈ کی۔ 18th نیوز از ٹم مویوپولس ہیز بین اپوائنٹڈ CEO آف سلیکان ویلی بینک بائی دا FDIC۔ FDIC نے ٹم مویوپولس کو سلیکان ویلی بینک کا CEO تعینات کر دیا۔ سلیکان ویلی بینک اور FDIC یعنی فیڈرل ڈپازٹ انشورنس کارپوریشن کے بارے میں مزید ڈیٹیل سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔ 19th نیوز از PM مودی انویلز ورلڈز لانگیسٹ ریلوے پلیٹ فارم ان ہبلی۔
इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कर्नाटका के हबली रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह किया, जो कि दुनिया का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसकी लेंथ 1.5 किलोमीटर है। 20th न्यूज़ इज फर्स्ट हेल्दी सिटीज समिट टू बी हेल्ड इन लंदन। लंदन में पहला हेल्दी सिटी समिट मुनक्किद हुआ, जिसमें एथेंस, बेंगलुरु, मैक्सिको सिटी, मोंटेविडो, वैनकूवर को 2023 पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड दिया गया। 21st न्यूज़ इज डेनमार्क बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टोर इट अंडर द सी। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड इंपोर्ट करके समंदर में स्टोर करने वाला पहला मुल्क बन गया। हाल ही में इन्होंने एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है, जिसमें नॉर्थ सी के 1800 मीटर नीचे स्टोरेज बनाई जाएगी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जाएगा। 22nd न्यूज़ इज GPT-4 OpenAI हैज़ रिलीज्ड अ न्यू वर्जन ऑफ इट्स चैट जीपीटी। चैट जीपीटी की शानदार कामयाबी के बाद उनकी पेरेंट कंपनी OpenAI ने GPT-4 लॉन्च कर दी, जिसमें टेक्स्ट के साथ साथ ऑडियो, वीडियो और इमेज में भी इनपुट दिया जा सकेगा। 23rd न्यूज़ इज लाहौर इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, चार्ट वर्स्ट अमंग कंट्रीज। IQ एयर की रिपोर्ट के मुताबिक एयर पोल्यूशन के हिसाब से लाहौर सबसे पोल्यूटेड सिटी और चार्ट सबसे वर्स्ट कंट्री करार दिया गया। मजीद लिस्ट आप स्लाइड में देख सकते हैं। 24th न्यूज़ इज फाल्कन LLM अराइवल ऑफ चैट जीपीटी लॉन्च इन अबू धाबी। अबू धाबी के द टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट ने चैट जीपीटी के मुकाबले में फाल्कन नामी सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया, जिसमें 40 मिलियन पैरामीटर्स पर मुश्तमिल लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM शामिल है। 25th न्यूज़ इज सिप्री रिपोर्ट 2023 इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इंडिया ने पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा असला इंपोर्ट किया। इस इदारे का मकसद कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना, दुनिया में असले की तादाद को कम करने के रुझान को फ़रोग देना है। इसका क़याम 1966 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर स्वीडन के शहर सोलना में है। 26th न्यूज़ इज इंडियन ओरिजिन रवि चौधरी कंफर्म्ड असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ US एयर फोर्स। इंडियन नजाद रवि चौधरी को US एयर फोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। 27th न्यूज़ इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इशूड अरेस्ट वारंट अगेंस्ट व्लादिमीर पुतिन फॉर द वॉर क्राइम्स इन यूक्रेन। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन में होने वाले जंगी जराइम की वजह से व्लादिमीर पुतिन के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं। 28th न्यूज़ इज रोहन बोपन्ना बिकम्स ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर टू विन ATP मास्टर्स 1000 टाइटल। इंडियन टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना ने 43 साल की उम्र में ATP मास्टर्स 1000 टाइटल जीत लिया। ये टाइटल जीतने वाले ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए। 29th न्यूज़ इज एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर नाउ ओपन फॉर पब्लिक। जम्मू कश्मीर के इलाके श्रीनगर में वाक़े एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ओपन कर दिया गया। इस गार्डन में 1.6 मिलियन ट्यूलिप फ्लावर्स हैं। पिछले साल तकरीबन 3.5 लाख टूरिस्ट ने यहाँ विजिट किया। 30th न्यूज़ इज एशिया लायंस विन लेजेंड लीग टूर्नामेंट 2023। एशिया लायंस ने रिटायर क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल लेजेंड लीग टूर्नामेंट जीत लिया। इस टीम में पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी, मिसबाउल हक और आमिर भी शामिल थे। 31st न्यूज़ इज IMF अप्रूव्स श्रीलंकाज मच अवेटेड बेल आउट पैकेज। IMF ने श्रीलंका का $2.9 बिलियन बेल आउट पैकेज मंजूर कर लिया। 32nd न्यूज़ इज योमिंग बिकम्स द फर्स्ट US स्टेट टू बैन अबॉर्शन पिल्स। US स्टेट योमिंग अबॉर्शन पिल बैन करने वाली पहली स्टेट बन गई। 33rd न्यूज़ इज मैक्रोन्स गवर्नमेंट सर्वाइव नो कॉन्फिडेंस वोट इन नेशनल असेंबली। फ्रांस की मैक्रोन गवर्नमेंट ने पब्लिक प्रोटेस्ट के बाद पेश की जाने वाली नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट को सर्वाइव कर लिया। 34th न्यूज़ इज फिनलैंड रैंक्ड हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड हैप्पीएस्ट इंडेक्स 2023 के मुताबिक फिनलैंड दुनिया का हैप्पीएस्ट कंट्री करार दिया गया। बाकी टॉप 10 कंट्रीज की फहरिस्त स्लाइड में देख सकते हैं। 35th न्यूज़ इज अफगानिस्तान रैंक्ड लास्ट इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। अफगानिस्तान वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में लास्ट पोजीशन पर आया। 36th न्यूज़ इज पाकिस्तान हैज़ बीन प्लेस्ड एट 108th रैंक अमंग 137 कंट्रीज इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के मुताबिक पाकिस्तान 137 ममालिक में 103 पोजीशन पर आया है। 37th न्यूज़ इज COVID-19 may have started in raccoon dogs, new DNA evidence shows। लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक रैकून डॉग्स को COVID-19 शुरू होने की वजह समझा जा रहा है। 38th न्यूज़ इज नेपाली विकेट कीपर बैट्समैन आसिफ शेख विन 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड।
नेपाली विकेट कीपर बैट्समैन आसिफ शेख ने क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिन स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीत लिया। इस लेक्चर में हम 22 मार्च से 31 मार्च तक होने वाले अहम वाकयात पर नजर डालेंगे। पहली खबर है, पाकिस्तान डे इज ऑब्जर्व्ड ईच ईयर ऑन 23 मार्च। हर साल पाकिस्तान में 23 मार्च को पाकिस्तान डे मनाया जाता है। 23 मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई, जिसे बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया गया। सेकंड न्यूज इज बाबर आजम बिकम्स यंगेस्ट क्रिकेटर टू रिसीव सितारा इम्तियाज। बाबर आजम सितारा इम्तियाज हासिल करने वाले सबसे कम उम्र क्रिकेटर बन गए। थर्ड न्यूज इज बैरिस्टर शहजाद अता इलाही रिजाइंस एज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान। बैरिस्टर शहजाद अता इलाही ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये फैसला इलेक्शन कमीशन के 90 दिन में इलेक्शन न करवाने के ऐलान के बाद किया। उनका कहना था कि मैं इस गैर आईनी इकदाम को डिफेंड नहीं कर सकता। याद रहे वो इसी साल 2 फरवरी को इस ओहदे पर तैनात हुए थे। फोर्थ न्यूज इज मंसूर उस्मान अवान नेम्ड न्यू अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान। मंसूर उस्मान अवान को नया अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान नामजद कर दिया गया है। फिफ्थ न्यूज इज फार्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर सरदार इदरीस पास्ड अवे। फार्मर केपी के मिनिस्टर और सीनियर पॉलिटिशियन सरदार इदरीस 25 मार्च को हार्ट अटैक की वजह से वफात पा गए। सिक्स्थ न्यूज इज जस्टिस मुसर्रत हिलाली बिकम्स फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट। जस्टिस मुसर्रत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट की पहली फीमेल चीफ जस्टिस मुकर्रर हो गईं। सेवंथ न्यूज इज शादाब खान बिकम फर्स्ट पाकिस्तानी बॉलर हु टेक 100 विकेट्स इन T20। शादाब खान T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट्स हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए। एट्थ न्यूज इज हारिस रऊफ अपॉइंटेड ऑनरी DSP ऑफ इस्लामाबाद पुलिस। हारिस रऊफ को इस्लामाबाद पुलिस का एजाजी DSP तैनात कर दिया गया। नाइन्थ न्यूज इज मिकी आथर अपॉइंटेड एज कंसल्टेंट टीम डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान बाय PCB। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिकी आथर को कंसल्टेंट टीम डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया। टेंथ न्यूज इज पाकिस्तान पार्लियामेंट पासिस बिल टू कर्टेल चीफ जस्टिस पाकिस्तान सो मोटो पावर। पाकिस्तान पार्लियामेंट में हुक्मरान जमात ने चीफ जस्टिस के सो मोटो एक्शन को खत्म करने के लिए करारदाद मंजूर कर ली। 11th न्यूज इज अफगानिस्तान क्रिकेट टीम मेक हिस्ट्री बाय विनिंग फर्स्ट एवर T20 सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने पहली मर्तबा पाकिस्तान को T20 सीरीज में शिकस्त दे दी। 12th न्यूज इज EU removes पाकिस्तान फ्रॉम लिस्ट ऑफ हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का नाम हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज की लिस्ट से निकाल दिया। हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जहां मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए मुनासिब इकदाम नहीं किए जाते। 13th न्यूज इज पाकिस्तान स्किप द सेकंड US समिट फॉर डेमोक्रेसी। पाकिस्तान ने सेकंड US समिट फॉर डेमोक्रेसी में शिरकत नहीं की। नॉन ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान ने चाइना और तुर्की के नाराजगी से बचने के लिए यह फैसला किया और पाकिस्तान ने इस पावर फाइट में न्यूट्रल रहने का फैसला किया। याद रहे पिछले साल भी पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की थी और इसकी वजह जो बाइडन और इमरान खान के दरमियान तनाज़ा था। 14th न्यूज इज द समिट फॉर डेमोक्रेसी विल बी हेल्ड इन वाशिंगटन DC USA फ्रॉम 28th मार्च टू 30th मार्च। समिट फॉर डेमोक्रेसी 28 से 30 मार्च तक वाशिंगटन DC में मुनाकिद हुआ, जिसे 5 ममालिक यूनाइटेड स्टेट्स, कोस्टा रिका, नेदरलैंड्स, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और ज़ैम्बिया ने होस्ट किया। 15th न्यूज इज पाकिस्तान डिक्लेयर्ड एज द चीपेस्ट कंट्री टू लिव इन द वर्ल्ड बाय नंबियो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023। नंबियो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार दिया गया। इस लिस्ट में इजिप्ट दूसरे और इंडिया तीसरे नंबर पर है। वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ईच ईयर ऑन 22 मार्च। 22 मार्च को दुनिया भर में वाटर डे मनाया जाता है। इस साल का थीम एक्सेलरेटिंग चेंज टू सॉल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस था। यह दिन पहली मर्तबा 1993 में मनाया गया। 17th न्यूज इज वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे इज ऑब्जर्व्ड ईच ईयर ऑन 23 मार्च। 23 मार्च को दुनिया भर में मीटियोरोलॉजिकल डे मनाया जाता है। इस साल का थीम द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस द जनरेशंस था। पहली मर्तबा यह दिन 1950 में मनाया गया। 18th न्यूज इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड ईच ईयर ऑन 24th मार्च। 24 मार्च को दुनिया भर में टीबी से बचाव की आगाही का दिन मनाया जाता है। इस साल का थीम यस वी कैन एंड टीबी है और पहली मर्तबा यह दिन 1982 में मनाया गया। 19th न्यूज इज वर्ल्ड थिएटर डे इज ऑब्जर्व्ड ईच ईयर ऑन 27th मार्च। 27 मार्च को दुनिया भर में थिएटर डे मनाया जाता है। इस साल का थीम थिएटर एंड कल्चर फॉर पीस था। पहली मर्तबा यह दिन 1961 में मनाया गया। 20th न्यूज इज
World Piano Day is observed on the 88th day of the year. In 2023 it falls on 29th March. ہر سال کے 88ویں دن کو ورلڈ پیانو ڈے منایا جاتا ہے، تو اس طرح اس سال 29 مارچ کو منایا گیا۔ یہ دن پہلی مرتبہ 2022 میں منایا گیا۔ 21st نیوز از انٹرنیشنل ڈے آف زیرو ویسٹ از observed each year on 30th March. انٹرنیشنل ڈے آف زیرو ویسٹ 30 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ یہ دن پہلی مرتبہ 2009 میں منایا گیا۔ 22nd نیوز از ورلڈ ڈاکٹر ڈے از observed each year on 30th March. 30 مارچ کو ہی ورلڈ ڈاکٹر ڈے بھی منایا جاتا ہے۔ یہ دن پہلی مرتبہ 1933 میں منایا گیا۔ 23rd نیوز از انٹرنیشنل ٹرانسجینڈر ڈے آف ویزیبلٹی از observed each year on 31st March. 31 مارچ کو انٹرنیشنل ٹرانسجینڈر ڈے آف ویزیبلٹی منایا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ یہ دن 2009 میں منایا گیا۔ 24th نیوز از کیراکس وینیزویلا رینک ٹاپ ان کرائم انڈیکس 2023۔ نمبیو کی طرف سے پیش کی جانے والی کرائم انڈیکس 2023 رپورٹ کے مطابق وینیزویلا کا کیپٹل سٹی کیراکس ٹاپ پر رہا اور پاکستان کا شہر کراچی 126ویں نمبر پر آیا۔ نمبیو کی ہی پیش کردہ سیفٹی انڈیکس بائی سٹیز 2023 کی رپورٹ کے مطابق چائنا کا شہر چنگداؤ ٹاپ پر رہا اور پاکستان کا کیپٹل سٹی اسلام آباد 62ویں نمبر پر آیا۔ 28th نیوز از ٹوٹل گلوبل ویلتھ ریڈیوسڈ بائی 10% to 13.7 ٹریلین ریویلز 2023 ہرنز گلوبل ریچ لسٹ۔ ہرنز گلوبل ریچ لسٹ کے مطابق دنیا کی ویلتھ پچھلے سال کے مطابق 10% کم ہو کر 13.7 ٹریلین تک پہنچ گئی۔ 29th نیوز از only 13 پاکستانی یونیورسٹیز میک اٹ ٹو QS ورلڈ سبجیکٹ رینکنگز۔ QS ورلڈ سبجیکٹ رینکنگ کے مطابق صرف 13 پاکستانی یونیورسٹیز لسٹ میں جگہ بنا پائیں۔ اس رینکنگ میں ہر سبجیکٹ کے حساب سے دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کو رینک کیا جاتا ہے۔ انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں نسٹ 160ویں پوزیشن پر آئی۔ کمپیوٹر سائنس اور انفارمیشن سسٹم کی فیلڈ میں نسٹ نے ہی 148ویں پوزیشن حاصل کی۔ بزنس اینڈ مینجمنٹ سٹڈیز میں لمز 150 سے 200ویں اور اکنامکس میں 200 سے 250 کے بیچ رہی۔ 30th نیوز از 26% آف دا ورلڈز پاپولیشن ڈزنٹ ہیو سیف ڈرنکنگ واٹر یونیسکو رپورٹ۔ یونیسکو رپورٹ کے مطابق 26% پاپولیشن کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے۔ یونیسکو یعنی یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن یونائٹڈ نیشن کی اسپیشل ایجنسی ہے۔ یہ 16 نومبر 1945 کو اسٹیبلش ہوئی۔ اس کا ہیڈ کوارٹر فرانس کا شہر پیرس میں ہے۔ اس کے ممبر کنٹریز کی تعداد 193 ہے اور فرینچ پولیٹیشین آڈرے اوزولے اس کی ہیڈ ہیں۔ 31st نیوز از لوئس اے کیفاریلی awarded the 2023 ایبل پرائز۔ لوئس اے کیفاریلی کو 2023 کا ایبل پرائز دیا گیا۔ ان کا تعلق ارجنٹینا سے ہے اور یہ یونیورسٹی آف ٹیکسس میں میتھمیٹکس کے پروفیسر ہیں۔ انہیں میتھمیٹکس میں نان لینئر پارشل ایکویشن اینڈ فری باؤنڈری پرابلمز میں کام پر ایبل پرائز سے نوازا گیا۔ ایبل پرائز میتھمیٹکس میں قابل ذکر کارکردگی پر دیا جاتا ہے۔ اس پرائز کا نام نارویگین میتھمیٹیشین نیلز ہینرک ایبل کے نام پر رکھا گیا۔ یہ ایوارڈ نارویگین اکیڈمی آف سائنس کی طرف سے دیا جاتا ہے اور پہلی مرتبہ 2003 میں دیا گیا۔ 32nd نیوز از ایئر عربیہ ایوارڈڈ لو کاسٹ ایئر لائن آف دا ورلڈ۔ ایئر عربیہ کو دنیا کی سب سے سستی ایئر لائن کا ایوارڈ دیا گیا۔ 33rd نیوز از ممبئی انڈینز لفٹ انوگرل وومنز پریمیئر لیگ ٹرافی بیٹنگ دہلی کیپٹلز۔ پہلی وومن پریمیئر لیگ میں ممبئی انڈینز نے دہلی کیپٹلز کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ 34th نیوز از انڈیا ہیز گاٹ اے ٹوٹل آف 4 گولڈ میڈلز in the Women's World Boxing Championship۔ وومنز ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ میں انڈیا نے 4 ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ نیتو گنگیش نے 48 kg، نگت زرین نے 50 kg، لولینا بورگوہین نے 75 kg، سویٹی بورا نے 81 kg میں گولڈ میڈل جیتا۔ چاروں پلیئرز کی تصویریں بالترتیب بائیں سے دائیں جانب دیکھ سکتے ہیں۔ 35th نیوز از تنزانیہ اناؤنسز آؤٹ بریک آف ڈیڈلی ماربرگ وائرس ڈیزیز۔ تنزانیہ کے مختلف علاقوں میں ڈیڈلی ماربرگ وائرس کے پھیلنے کی اطلاعات ہیں۔ یہ وائرس اسی فیملی سے بلونگ کرتا ہے جس سے ایبولا بلونگ کرتا ہے۔ یہ وائرس سب سے پہلے 1967 میں جرمنی کے شہر فرینکفرٹ اور ماربرگ میں ڈیٹیکٹ ہوا۔ یہ بہت کانٹیجس وائرس ہے۔ اس کا مورٹیلٹی ریٹ 88% ہے۔ 36th نیوز از فارمر برازیلین پریزیڈنٹ ڈلما روزیف نیمڈ نیو پریزیڈنٹ آف برسک نیو ڈیولپمنٹ بینک۔ فارمر برازیلین پریزیڈنٹ ڈلما روزیف برسک نیو ڈیولپمنٹ بینک کی پریزیڈنٹ اپوائنٹ ہو گئی ہیں۔ 37th نیوز از سر ایلیکس فرگوسن
and Arsene Wenger inducted into Premier League Hall of Fame. Former football player और manager सर एलेक्स फर्गुसन और आर्सेन वेंगर को प्रीमियर लीग के हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया। ये दोनों हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले पहले मैनेजर्स हैं। 38th न्यूज़ इज रशिया स्टार्ट्स मिलिट्री ड्रिल्स विद यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। रशिया ने यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी हैं। 39th न्यूज़ इज ISRO successfully launched 36 OneWeb internet satellites in the orbit on board LVM-3. ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 36 OneWeb इंटरनेट सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए। ये मिसाइल्स LVM-3 रॉकेट्स के जरिए लॉन्च किए गए। 40th न्यूज़ इज साउथ अफ्रीका बीट्स वेस्ट इंडीज आफ्टर हाईएस्ट एवर T20 इंटरनेशनल रन चेज। साउथ अफ्रीका ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का हाईएस्ट रन चेज करते हुए वेस्ट इंडीज को हरा दिया। उन्होंने 259 रन चेज किए। 41st न्यूज़ इज पाकिस्तानी ओरिजिन हमजा यूसुफ विन्स द रेस फॉर प्राइम मिनिस्टर इन स्कॉटलैंड। पाकिस्तानी ओरिजिन हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो गए। 42nd न्यूज़ इज चाइना स्पेंड $240 बिलियन ऑन बेल्ट एंड रोड बेल आउट फ्रॉम 2008 to 2021। चाइना ने 2008 से 2021 तक बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में $240 बिलियन खर्च किए। 43rd न्यूज़ इज सऊदी अरेबिया ज्वाइंस शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सऊदी अरेबिया की कैबिनेट ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने की मंजूरी दे दी। 44th न्यूज़ इज फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप बिगिंस इन मुंबई। G20 की पहली ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग मुंबई में शुरू हो गई है। 45th न्यूज़ इज नासा टू सेंड 4 ह्यूमन्स टू लिव ऑन मार्स फ्रॉम जून 2023। नासा जून 2023 तक 4 ह्यूमंस को मार्स पर रहने के लिए भेजेगा। 46th न्यूज़ इज यूएस एंड रशिया स्टॉप शेयरिंग न्यूक्लियर वेपन्स डेटा अंडर न्यू स्टार्ट ट्रीटी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी के अलामिये के मुताबिक रशिया और यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन्स का डेटा शेयर करने से इनकार कर दिया। 47th न्यूज़ इज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ियाद अपॉइंटेड एज क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान ने शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद को अबू धाबी का क्राउन प्रिंस अपॉइंट कर दिया। 48th न्यूज़ इज WHO डिक्लेयर्स आज़रबाईजान एंड ताजिकिस्तान मलेरिया फ्री। WHO ने आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया फ्री करार दे दिया। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्क्रीन के दाएं जानिब इसी सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड और बाएं जानिब जनरल नॉलेज की दूसरी सीरीज़ पिन है। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।